ابتدا ہوئی ہے نماز کی جب شروع میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھاتے تھے. تو معراج سے پہلے جو ہے وہ مکے میں نماز اولین فرائض میں سے تھی، اور ابتدا میں نماز جو تھی وہ 2 رکعت فجر اور مغرب کی تھی. صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح کرو، حمد کے ساتھ. سورہ مومن میں اللہ فرماتے پھر اسی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھتے تھے. 3 سال تک دعوت کا کام خفیہ رہا اور ایک شخص تک محدود رہا. پھر آیت اتری سورہ ہجر کی کہ کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے کا اللہ نے حکم عطا فرما دیا کہ اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو تنبیہ کرو. تو بس پھر کھلم کھلا دعوت شروع ہوئی، اور جیسے ہی کھلم کھلا دعوت شروع ہوئی مکے والوں کی آپ سے دشمنی شروع ہو گئی. تبلیغ شروع کیا آپ نے. شروع میں 2 باتوں پر زور دیا، ایک اللہ کی وحدانیت پر اور دوسرا قیامت کے دن پر، یعنی توحید اور آخرت پر بات شروع کی، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں یہ دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو بت پرستی سے اور فرسودہ عقائد سے روک قرآن کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو مکے والے آپ کے دشمن بن گئے، بدترین دشمن بن گئے. وہ تو بوکھلا اٹھے کہ یہ کیا ہوا، یہ شخص جو یہ تو ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے ہوئے ہیں، یہ تو بالکل ان کو برا کہہ رہا ہے، ان کو تو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بتاتا ہے، اور پھر کھلی گمراہی میں ہے یہ بات. تو اب یہ اسلام کے دشمن ہو گئے، مخالف ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اسلامی مہم سے کافروں کے عقائد، طور طریقے، ان کی مذہب، ان کی تجارت پر بھی بہت اثر پڑ رہا تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا شروع کر دی، دھمکیاں دینا شروع کر دی. نئے خطرات آپ کے سامنے آنے لگے. آپ کے چچا ابو طالب جو تھے اس وقت آپ کی پشت پناہی کر رہے تھے، آپ کے ساتھ دے رہے تھے، قریش کے حملوں سے آپ کو بچاتے رہے.